السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامات امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شواہد النبوت میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی کرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ملا جامی ایسے عاشق رسول اور حبدار آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مروی ہے کہ آپ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مدینہ کو خواب میں آ کر حکم دیا کہ میرے عاشق کو شہر کے باہر روک لیا جائے، ورنہ جس جذب و کیف میں وہ آ رہا ہے مجھے اس کی دل جوئی کے لیے گنبد خضرا سے باہر آنا پڑے گا۔ اس واقعہ سے علامہ جامی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہی ملا جناب جامی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی کرامات بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے چند بحوالہ کتاب ذکر اہل بیت مؤلفہ محمد رفیق بٹ صاحب، اس کتاب کی زینت بنانے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ کرامت نمبر 1 بیان کیا گیا ہے، ایک دن منصور نے اپنے دربان کو ہدایت کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو میرے پاس پہنچنے سے پہلے شہید کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اسی دن حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور منصور عباسی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ منصور نے دربان کو بلایا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت جعفر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جب آپ واپس تشریف لے گئے تو منصور نے دربان کو بلا کر کہا، میں نے تجھے کس بات کا حکم دیا تھا؟ دربان بولا، خدا کی قسم میں نے حضرت جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے پاس آتے دیکھا ہے، نہ جاتے۔ بس اتنا نظر آیا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے ہیں یا بیٹھ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام کی کرامات ہیں۔ کرامت نمبر 2 منصور کے ایک دربان کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز اسے غمگین پریشان دیکھا تو کہا، اے بادشاہ، آپ متفکر کیوں ہیں؟ بولا، میں نے علویوں کے ایک بڑے گروہ کو مروا دیا ہے، لیکن ان کے سردار کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ کہنے لگا، وہ جعفر بن محمد ہے۔ میں نے کہا، وہ تو ایسی ہستی ہے جو اللہ تعالی کی عبادت میں محو رہتی ہے، اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں۔ خلیفہ بولا، مجھے معلوم ہے تم اس سے کچھ ارادت اور عقیدت رکھتے ہو۔ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میں اس کا کام تمام نہ کر لوں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ جو ہی جعفر بن محمد علیہ الصلاۃ والسلام آئیں میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں گا، تم اسے شہید کر دینا۔ پھر حضرت جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا۔ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زیر لب کچھ کلمات پڑھ رہے تھے جس کا مجھے پتہ نہ چلا، لیکن میں نے اس چیز کا مشاہدہ ضرور کیا کہ منصور کے محلوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ وہ اس سے اس طرح باہر نکلا جیسے ایک کشتی سمندر کی تند و تیز لہروں سے باہر آتی ہے۔ اس کا عجیب حلیہ تھا،
وہ لرزہ بر اندام، برہنہ سر اور برہنہ پاؤں حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے استقبال کے لیے آیا اور آپ کے بازو پکڑ کر اپنے ساتھ تکیہ پر بٹھایا اور کہنے لگا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ پھر کہنے لگا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بجز اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے یہاں بلایا نہ کرو، میں جس وقت خود چاہوں آ جایا کروں گا۔ آپ اٹھ کر باہر تشریف لے کے گئے تو منصور نے اس وقت جامہائے خواب، رات کو سونے کا جو لباس ہوتا ہے، وہ طلب کیے اور رات گئے تک سوتا رہا، یہاں تک کہ اس کی نماز قضا ہو گئی۔ بیدار ہوا تو نماز ادا کر کے مجھے بلایا اور کہا، جس وقت میں نے جعفر بن محمد علیہ السلام کو بلایا تو میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا حصہ میرے محل پر۔ وہ مجھے فصیح و بلیغ زبان میں کہہ رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تم سے حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو کوئی گزند پہنچی تو تجھے تیرے محل سمیت فنا کر دوں گا۔ اس پر میری طبیعت غیر ہو گئی جو تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ میں نے کہا، یہ جادو یا سحر نہیں ہے، یہ تو اسم اعظم قرآن کریم کی خاصیت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، چنانچہ آپ نے جو چاہا وہی ہوتا رہا۔ یہ دو کرامتیں ہم نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے ہم سب پر فضل و کرم، رحم و کرم جاری و ساری فرمائے، ہمارے گناہان صغیر اور کبیرہ معاف فرمائے اور ہمیں ہر ظلم کرنے والے کے ظلم سے محفوظ فرمائے، ہر شریر انسان کے شر سے محفوظ فرمائے، ہر حاسد انسان کے حسد سے محفوظ فرمائے، ہر بغض و کینہ رکھنے والے کے بغض و کینہ سے محفوظ فرمائے، اور یہ دعا سب مومنین مومنات کے حق میں قبول و مستجاب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔